ہماری یہ تربیتی نشست جو ہے آج سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا، اور اس کے اندر منتخب نصاب میں سے جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ہے، مختلف جو صورتیں ہیں وہ ان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ان 10 دنوں میں جو ہے قرآن پاک کی چند صورتوں کو ایک نئے انداز سے دیکھیں گے، ان کا ترجمہ اور تفسیر جو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کی گئی تھی، تو اس لحاظ سے ہم کریں گے۔ آج کی ہماری پہلی صورت جو ہے وہ سورہ العصر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ مجھے یقین ہے کہ یہ چھوٹی سی صورت تمام لوگوں کو زبانی یاد ہوگی۔ یہ قرآن پاک کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یعنی سورہ اخلاص، سورہ العصر اور سورہ کوثر، یہ مطلب تینوں جو صورتیں ہیں یہ تین آیات پر مشتمل ہیں۔ انہی میں سے یہ ایک صورت سورہ عصر ہے جو سب سے مختصر ترین صورت ہے اور سب سے آسان ہے، سہل ترین ہے۔ اس کے اندر ایک ردم ہے جو یاد کرنے میں بھی آسانی ہے اس کے اندر، اور یہ قرآن پاک کی اولین صورتوں میں سے بھی ایک ہے، یعنی جو سب سے پہل نازل ہوئی صورتیں ہیں انہی کے اندر سے یہ مکی صورت ہے، اور جامعیت کے لحاظ سے جامع ترین صورت ہے۔ اب آپ اکثر لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ سورت جو اخلاص ہے وہ بھی اس کا بھی کافی مرتبہ ہے، لیکن جو جامع ترین صورتوں میں سے جو سورہ عصر ہے اس کا مقام زیادہ ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر نو ڈاؤٹ توحید کے حوالے سے جو ہے وہ بہت بڑا کام کیا گیا ہے، پوری کی پوری جو صورت ہے وہ توحید پہ مبنی ہے۔ تو قرآن پاک کی جو جڑ ہے وہ توحید پر ہی مبنی ہے، اور سورہ اخلاص جو ہے وہ ٹوٹلی توحید بیان کر رہی ہے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص کا 1/3 قرآن کا بھی ثواب ہے، جو 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے اس کو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر فلسفہ قرآن ہے، قرآن کا جو فلسفہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے، لیکن قرآن پاک صرف فلسفے کی کتاب نہیں ہے، اس لیے جو یہ سورہ عصر ہے اس کے اندر ہر مضمون جو قرآن پاک کے اندر بیان ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں، وہ ہر مضمون اس کے اندر چھوٹی سی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ جس طرح ایک انڈیکس ہوتا ہے کسی بھی کتاب کا، یعنی کتاب جب شروع ہوتی ہے تو اس کے سٹارٹ میں ایک فہرست ہوتی ہے، انڈیکس ہوتی ہے، اس کے اندر سارا لکھا ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ تو اس صورت کو قرآن پاک کا انڈیکس بھی کہا گیا ہے۔ اگر آپ سورہ عصر پڑھیں گے تو آپ نے گویا پورا قرآن پاک گو تھرو کر لیا ایک دفعہ، اس کی جو مین چیدہ چیزیں ہیں وہ آپ نے دیکھ لی۔ تو امام شافعی کا میں قول ایک نقل کرنا چاہوں گا اس صورت کی فضیلت کے حوالے سے۔ امام شافعی بہت بڑے امام گزرے ہیں، سب واقف ہیں ان کے نام سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر لوگ صرف اس ایک صورت کے اوپر تدبر کر لیں قرآن پاک کے اندر، سورہ عصر کے اوپر، تو وہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہوگی۔ مطلب سورہ عصر کے علاوہ اگر قرآن کی کوئی بھی دوسری صورت ہم دیکھیں تو وہ کمپیریٹیولی سورہ عصر جو ہے وہ زیادہ گاڑی ہے اس معاملے میں، یعنی اس کے اوپر اگر ہم تدبر کریں گے تو ہماری ہدایت کے لیے صرف یہ ایک صورت ہی کافی ہے۔ اور مفتی محمد عبدہ جو ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ قرآن پاک میں اگر اس صورت کے سوا کچھ اور زندہ نہ ہوتا تو یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کفایت کر جاتی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ اس صورت کو ہم سب نے پڑھا بھی ہوا ہے، ہمیں زبانی یاد بھی ہے، لیکن آج تک ہم نے اس کو اس حوالے سے نہیں دیکھا۔ تو پہلی اس کی جو آیت ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پر قرآن پاک میں قسمیں کھا رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو قسم ہے وہ زمانے کی کھائی گئی ہے۔ وہ تین وزیتون مختلف چیزوں کی قسمیں ہیں قرآن پاک کے اندر مختلف جگہ پر، لیکن یہاں پر زمانے کی قسم ہے۔ زمانے کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ زمانہ جو ہے وہ گواہ ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کے اب تک جو کچھ بھی اس آسمان کے نیچے ہو رہا ہے ہر چیز کو زمانے نے دیکھا ہے۔ زمانے نے حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو تباہ ہوتے بھی دیکھا ہے، قارون جو تھا اس کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا اتنا خزانہ تھا، فرعون کو غرق ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, انہوں نے ہدایت پھیلائی ہے, لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے. جو ہدایت لے آئے تھے ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہوا, جنہوں نے ہدایت نہیں لی وہ مال و دولت ہونے کے باوجود وہ کس مقام پر رہے ہیں. تو یہ جو زمانے کی ایک چادر اوپر تنی ہوئی ہے, یہ جب سے دنیا بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ہر چیز جو ہے وہ زمانے نے دیکھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کو گواہ بنایا ہے. قسم اس چیز کی دی جاتی ہے جس کو گواہ بنایا جائے. اب گواہ ہونے کے لیے جو ہے اسلام کے اندر 2 شرطیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بندہ بالغ اور عاقل ہو, اور دوسرا کہ وہاں پہ موجود ہو. یعنی اکثر اگر کوئی وقوع ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی فلاں بندہ گواہ ہے, تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی فلاں بندہ وہاں پہ موجود تھا. اگر وہ موجود نہیں ہوگا تو وہ گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ تو زمانے کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے سٹارٹ میں ہی گواہ بنا کر قسم کھائی ہے کہ والعصر, زمانہ گواہ ہے کہ زمانہ موجود ہے, تب بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی زمانہ دیکھ رہا ہے, اور اس زمانے نے پہلے جو کچھ ہوا ہے, قوم عاد, قوم سمود, قوم نوح, قوم لوط, جتنی بھی قومیں گزر چکی ہیں جن کے ساتھ انبیاء آئے, جو معاملات ہوئے, سب کچھ اس زمانے نے دیکھا ہے. اور قسم کھانے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی, زمانہ گواہ ہے کہ بے شک انسان ایک عظیم خسارے میں ہے. یعنی انسانیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ خسارے میں موجود ہے. انسانیت کے اندر کوئی بھلائی موجود نہیں ہے, کوئی خیر نہیں ہے, صرف شر ہے, اور وہ عظیم ترین ٹریجڈی کے اندر ملبوس ہے. اب ایک سورہ بلد کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائی, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. 3 قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. یعنی انسان جو ہے اس کو پیدا ہی ہم نے مشقت میں کیا ہے, مصیبتوں میں کیا ہے, گھاٹے میں کیا ہے. یہی بات ادھر آ رہی ہے کہ ان الانسان لفی خسر, کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے, گھاٹے میں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ٹوٹل ساری کی ساری جو قوم ہے وہ خسارے میں ہو. آج تک جتنے بھی لوگ ہوں, کچھ لوگ کامیاب بھی تو ہوئے ہیں. تو اس کی آگے پھر شرطیں آ گئی, الا الذین, سوائے ان لوگوں کے. یعنی تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے آمنو, جنہوں نے جو ایمان لے کے آئے, وعملوا الصالحات, جنہوں نے نیک عمل کیے, وتواصوا بالحق. اب اس صورت کی ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی جو گرامر ہے نا وہ ساری کی ساری, ہم اردو زبان میں بھی اگر دیکھیں تو ہم نے نا یہ لفظ سارے سنے ہوئے ہیں. والعصر, عصر بھی سنا ہوا ہے, عصر کا ٹائم جس طرح کہا جاتا ہے. اس کے بیک اینڈ کے اوپر فلسفہ یہ ہے کہ عصر کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائم. یعنی جو عصر کی نماز کا ٹائم ہے نا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت مختصر سا ٹائم ہوتا ہے, فوراً جو ہے وہ سورج جیسے غروب ہوا تو ختم ہو جاتا ہے, اس لیے اس کا نام عصر رکھا ہے. ہماری زندگی کو بھی اکثر جگہ پر قرآن پاک میں عصر کی لحاظ سے بتایا گیا ہے کہ ہماری زندگی بہت مختصر سی, اتنی کی زندگی ہے جتنا عصر کا ٹائم ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو عصر بھی ہمارے ذہن میں پہلے سے ایک لفظ موجود ہے, سنا ہوا ہے. انسان, ان الانسان, انسان بھی ہم نے سنا ہے. خسر خسارے سے ہے, خسارے کا لفظ بھی ہم نے سنا ہوا ہے. آمانو, ایمان سے ہے. صالحات, صالح, کوئی اگر شخص ایماندار ہے, صالح ہے, نیک عمل کر رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ صالح ہے. ہاں, تواصو جو ہے وہ تواصو, یہ تھوڑا سا نیا لفظ معلوم ہوتا ہے, لیکن اس کی بھی اگر آپ جڑ پہ جائیں گے تو وصیت سے یہ لفظ نکلا ہے. تواصو وصیت سے, کوئی بھی انسان کسی دوسرے کو وصیت کرتا ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, تو یہ تواصو بھی ایک لحاظ سے ہم نے اس کو ہم جانتے ہیں. اور بالصبر, صبر بھی ہمارے لیے ایک مطلب ایسا ورڈ نہیں ہے کہ جو ہم نے کسی نے نہ سنا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے 4 شرائط بیان کر دی کہ کون کون سے لوگ ہیں جو اس گھاٹے سے بچ سکتے ہیں. الا الذین آمنوا, جو ایمان لے کے آئیں گے. عاملوا الصالحات, نیک عمل کریں گے. تواصوا بالحق, حق کی تلقین کریں گے, دوسروں کو وصیت کریں گے کہ اچھے کام کرنے. تواصوا بالصبر, اور جب حق کی بات ہوگی تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ مصیبت نہ آئے. جہاں پر بھی حق کی بات ہوگی تو مشکل اور مصیبت لازمی آئے گی.
اگر حق کی بات کرنے سے مشکل اور مصیبت نہ آتی تو اس آرام کے سب سے بڑے جو ڈیزرونگ تھے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. انہوں نے جتنی حق کی گوئی کی ہے، جتنی حق کی باتیں کی ہیں، اتنی زیادہ ان کی زندگی میں مشکلات آئی ہیں اور انہوں نے برداشت کی ہیں. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو حق کی بات ہو وہ ہمارے اوپر مصیبت نہ آئے. تو ایمان، اب انڈیکس والی بات جو میں نے کی تھی شروع میں کہ اس صورت کے اندر قرآن پاک مکمل بیان کیا گیا ہے. آپ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت کھول کر دیکھیں گے وہاں یا تو ایمان کا ذکر ہو رہا ہوگا. سورہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ساری کی ساری ایمانیات پر مبنی ہیں. تو یہاں پر بھی اسی ایمان کا ذکر آ گیا کہ ایمان لے کے آؤ. اب ایمان لے کے کس طرح آنا ہے وہ ہمیں باقی صورتوں کے ساتھ کنسرن کرنا پڑے گا کہ بھئی ایمان کی شرطیں کیا ہیں، ایمان کس طرح سے ہمارے اندر پیدا ہو سکتا ہے، ایمان کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں، ایمان کمزور کس وجہ سے ہوتا ہے، کون کون سے ایسے محرکات ہیں جن کی وجہ سے ایمان کو تقویت ملتی ہے، کون کون سے ایسے محرکات ہیں جن کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے. تو مکی صورتوں میں ایمانیات جو ہے وہ ہمیں کھول کر مل رہی. یہاں پر ایک انڈیکس کے طور پر ایک بات بیان کر دی گئی کہ خسارے سے بچنے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے. ایمان کس طرح لے کے آنا ہے وہ قرآن پاک کو ہمیں اسٹڈی کرنا پڑے گا، باقی صورتوں کے اندر ہمیں جانا پڑے گا. لیکن یہاں پر ایک ہنٹ دے دیا گیا. اس کے بعد صالحات یعنی کہ نیک عمل کرنے ہیں. اب نیک عمل کس طرح کے ہوں، ہر بندے کی اپنی ایک ڈکشنری ہے. اچھے کام کرنے سے مراد کیا ہے؟ کسی کے لیے کوئی ایسا کام بھی اچھا ہو سکتا ہے جو ایمان کے دائرے میں اچھا نہ ہو، جو قرآن کے دائرے میں اچھا نہ ہو، لیکن وہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہو کہ میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں. اس لیے ان اچھے کاموں کی ڈیفینیشن بھی ہمیں قرآن پاک کی ہدایت سے ہی نظر آئے گی. تو یہ جو ہدایت اس صورت کے اندر بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو صالح عمل ہم نے کرنے ہیں وہ بھی قرآن پاک سے ہمیں دیکھنے پڑیں گے، اس کے علاوہ ہمیں نہیں دیکھنے پڑیں گے. اچھا، اس کے اندر جو عمل صالح ہیں وہ انفرادی طور پر بھی ہے اور معاشرتی طور پر. انفرادی طور پر یہ ہے کہ اگر میں ذاتی طور پر کوئی بھی کام کر رہا ہوں، میری اپنی زندگی ہے، تو اس لحاظ سے بھی عمل میرے نیک ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد جب میں ایک معاشرے کے اندر آ گیا ہوں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم انفرادی طور پر تو کر سکتے ہیں لیکن عام کھلے عام نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم معاشرے، تو جب انسان انفرادی طور پر ٹھیک ہوگا اس کے بعد پھر معاشرتی طور پر ٹھیک ہوگا، اس کے بعد پھر خاندانی لیول پر بھی وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا، اور جب پورا ایک خاندان ٹھیک ہوگا تو اسی لحاظ سے پھر ایک ریاست بھی وجود میں آئے گی. اور اس ریاست کو ٹھیک رکھنے کے لیے کیا قواعد و ضوابط ہیں، کس طرح سے ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے، کیا اس کے اصول ہوں گے. جس طرح فقہ ہے، امام جتنے بھی ہمارے گزرے انہوں نے فقہ کی کتابیں لکھی ہیں تو وہ انہی چیزوں سے اخذ کر کے لکھی ہیں کہ پوری ریاست جب بنے گی تو اس کے اوپر کس طرح سے ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا ہے، کس طرح سے ہم نے ان چیزوں سے روکنا ہے جو علی اعلان غلط ہو رہی ہیں. تو یہ تواسے کے اندر ہی، اس عمل صالح کے اندر یہ چیزیں آئیں گی. اور عمل صالح صرف وہ آج کل ایک چیز مشہور ہوئی ہے کہ بھئی ہر بندے نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا اپنا کام کرنا ہے. اگر یہی فارمولہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی کبھی مشکلات نہ آتی. جب ایمان لے آئے تو اس کے ساتھ یہ مشقت اور محنت لازماً قرار دے دی گئی ہے، ان شرائط کے اندر قرار دے دی گئی ہے کہ بھئی آپ نے تواسے کرنا ہے، وصیت کرنی ہے. پہلے تو روکنا ہے اپنے ہاتھ سے، نہیں تو پھر زبان سے، نہیں تو پھر کم از کم دل میں برا جاننا ہے. لیکن جب تک برائی کے حوالے سے دل میں آپ کے غل نہیں آتا، برا محسوس آپ نہیں کرتے، تو سمجھو پھر ایمان ہے ہی نہیں. تو یہ ایمان اور عمل صالح یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اگر ایمان ہوگا تو اپنے آپ عمل صالح نظر آئے گا. یعنی آگ اگر ہے تو لازمی حرارت آئے گی. اگر آپ آگ کے قریب بھی جا رہے ہیں اور آپ کو گرمی بھی محسوس نہیں ہو رہی، پانی بھی پئیں اور پیاس بھی نہ بجھے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا. پانی کی جو نیچر ہے وہ یہی ہے کہ وہ پیاس کو بجھا دیتا ہے. آگ ہمیشہ حرارت دے گی، کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ آگ ہو اور گرمی نہ ہو. اسی طرح سے ایسے ہی ہے کہ ایمان ہو اور عمل صالح نہ ہو. بندہ کہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا ہے ایمان آ گیا، ایسے نہیں. کلمے کے ساتھ ساتھ بندے کی زندگی کے ہر پہلو، ہر گوشے کے اندر وہ چیزیں آنی چاہیے جو ایمان کا تقاضا ہے. یہاں پر تو شرائط ہیں. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے یہ بیان کر دیا کہ تمام لوگ گھاٹے میں ہیں سوائے ان 4 باتوں پر جنہوں نے عمل کر لیا: ایمان، عمل صالح، وصیت، حق اور صبر. ان 4 چیزوں کے اوپر زمانہ بھی گواہ ہے. اگر ہم اسی کو بیک اینڈ پہ جا کے دیکھیں
تو اللہ تعالیٰ نے جو زمانے کی قسم کھائی ہے، تو اگر ہم دیکھیں کہ زمانے میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ ایمان لازمی لے کر آئے ہیں، انہوں نے حق کی تلقین بھی کی، اس کے بعد جب حق کی تلقین کی ہے تو پھر ان کے اوپر مصیبت آئی ہے، ٹھیک ہو گیا، ان کو کاٹ دیا گیا، ان کو ذبح کیا گیا، انہوں نے جنگوں کی مشقت دیکھی، انہوں نے سارا کچھ کیا، اس دور میں انہوں نے پھر صبر کیا، جب صبر کرتے کرتے وہ دنیا سے چلے گئے تو وہ کامیاب ہو۔ تو یہ زمانے نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہوئے اللہ کی طرف گیا ہے نا وہ کامیاب ہو گیا، الا الذین میں وہ آ گیا، وہ ان شرائط کے اوپر پورا ہو گیا۔ اگر نہیں آ رہا تو پھر قسم تو اللہ نے کھا دی کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسانیت گھاٹے میں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے یہ کام کیا۔ اب حق جو ہے، حق کے اندر دعوت الحق بھی آ جائے گی، اقامت دین بھی آئے گی، شہادت الحق بھی آئے گی، جہاد فی سبیل اللہ بھی آئے گا، اور یہ سب کچھ جب آئے گا تو لازماً بات ہے کہ مصیبتیں آئیں گی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ حق کی بات کریں اور مصیبت آئے نہ، وہ لازمی بات ہے کہ وہ اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ غزوہ احد جو ہوئی ہے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، وہ ایک وار کافروں کی طرف سے ایسا کیا گیا کہ آپ کے جبڑوں کے اندر جو تلوار کی وہ بیک سائڈ ہے اس کی وہ کڑیاں لگی ہیں آ کے، اور وہ اتنی زور سے گھسی ہیں کہ ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکالنی چاہیے لیکن وہ نہیں نکلی، پھر جیسے کیسے بھی وہ نکالی ہیں تو خون کا فوارہ پھوٹا ہے، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے ہیں، خون بھی زیادہ ضائع ہوا، اور خبر یہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اور پھر ان کو جب ہوش آیا تو پھر انہوں نے دوبارہ سے اسی روش کو اختیار کیا ہے کہ حق کوئی جو ہے وہ نہیں چھوڑی۔ تو اگر حق بات کہنے کے اوپر مصیبت نہ آتی تو سب سے بڑا ڈیزرونگ انسان جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، کہ ان کو آرام دہ زندگی ملتی اور ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ آتی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ان کے امتی ہو کے حق کی بات کریں۔ اب حق جو ہے، حق کی بہت بڑی ڈیفینیشن، حق کے اندر یہ ایک ایسا لفظ ہے اس صورت کے اندر کہ جس کی تفسیر اگر کی جائے تو پوری کی پوری کتاب لکھ سکتے ہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر بہت سارے ایسے مواقع آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کام غلط ہو رہا ہے، فلاں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، فلاں جو ہے بندہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن ہم اپنے کسی نہ کسی مفادات کے تحت بیک اینڈ پہ جاتے ہیں، کسی نہ کسی مفادات کے تحت، اور ہماری جو ڈیفینیشن ہے کامیابی کی بھی وہ یہ نہیں ہے جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ آج کل اگر کسی بندے کے پاس اچھا پیسہ ہے، اچھی گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، نوکری اچھی ہے، گھر اچھا ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور وہ اپنی پوری زندگی بہترین طریقے سے گزار رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا کامیاب شخص ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کے اندر یہ کامیابی کی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں۔ کامیابی کا معیار بھی کچھ اور ہے قرآن پاک کے اندر، کامیابی کی ڈیفینیشن بھی قرآن پاک کے اندر کچھ اور ہے۔ بڑی مشہور دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، قرآن پاک کے اندر یہ 12 جگہ پر یہ دعا رپیٹ ہوئی ہے۔ اب لازمی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہوں گے، صحابہ کرام بھی پڑھتے ہوں گے، اہل بیت رضوان بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن ان کی دنیا تو حسنہ نہیں ہوئی۔ کون سی جائیدادیں بنائی انہوں نے؟ کیا قبول نہیں ہوئی ہوگی دعا تو وہ کرتے ہوں گے۔ تو دنیا کو حسن بنانے کے لیے جو ڈیفینیشن ہماری ہے نا وہ غلط ہے۔ وہ بے شک دنیا میں بھی کامیاب ہوئے ہیں، بے شک وہ آخرت میں بھی کامیاب ہیں، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا بندہ کامیاب ہے، وہ ہماری ڈیفینیشن کچھ اور ہو جاتی ہے، ہماری وہ مالی لحاظ سے ہم دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ہدایت ہے تو آپ کامیاب ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ہدایت نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہیں۔ اگر کسی کے اوپر بیماری آئی ہوئی ہے اور وہ اس بیماری کی حالت میں اللہ کو یاد کر رہا ہے تو وہ بیماری بہت بہتر ہے اس صحت سے کہ جس صحت کے اندر وہ برے کام کر رہا ہو، اس کی روش جو ہے وہ دماغ اس کا پھرا ہوا ہو، اس کا دھیان ہی نہ جا رہا ہو۔ ہماری ایک یہ عادت ہے کہ جیسے ہی مصیبت کوئی آتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے مصیبت ختم ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، پھر اگلی مصیبت پر اسے یاد کریں گے۔ مصیبت ہوئی آسان تو خدا بھول گئے لوگ، یعنی مصیبت جیسے ہی آسان ہوتی ہے ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی مشکل وقت آئے تو ہم تسبیحاں، وظائف اور لوگوں کے ساتھ مشاورے
ٹھیک ہو گیا جی، یہ معاملات ہم کرنے لگ جاتے ہیں، اور جیسے ہی آسانی ہو، فراوانی ہو، ہر طرف سے سہل ہو، اولاد کی طرف سے بھی خوشخبریاں ہی ہوں اور معاملات بھی بالکل ٹھیک چل رہے ہوں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ٹائم ہوا تو پھر جائیں گے مسجد میں بھی، اچھا کام کریں گے۔ تو یہ ہماری جو ڈیفینیشنز ہیں اس سورہ کے حوالے سے، جو اس کا اخذ ہے، جس وجہ سے میں نے اس کو چوز کیا ہے، اللہ کرے کہ میں اس میں کامیاب ہوں بتانے میں، کہ یہ 4 شرائط ہیں کامیابی کے لیے۔ ان 4 شرائط کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا دی ہے کہ انسانیت پھر خسارے میں ہے۔ وہ 4 شرائط اگر ہم پوری کریں گے، اور چاروں لازمی ہیں، شرط میں آپ نے سب نے میٹرک ایف ایس سی کا دور تو دیکھا ہوگا، کچھ جو سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں، ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، کچھ سبجیکٹ ہوتے ہیں آپشنل ہوتے ہیں، ان کو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ تو لازمی جو سبجیکٹ ہوتا ہے نا، جب تک ہم وہ پاس نہ کر لیں نا، تب تک ہم اگلے گریڈ میں نہیں جا سکتے۔ تو لازمی سبجیکٹس کے اندر یہ 4 شرائط موجود ہیں، ہم نے ان چاروں کے اندر پاسنگ مارکس لینے ہیں، چاروں کے اندر کامیاب ہونا ہے، پھر اس کے بعد ہمارا معاملہ آگے جائے گا۔ نہیں تو اگر اس میں ایک بھی چھوڑ دیا، اب کسی شخص نے میٹرک کرنا ہو اور وہ کسی ایک مضمون میں فیل ہو جائے تو رزلٹ کے اوپر ایز اے ہول ہی لکھا آئے گا، کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے جی باقیوں میں تو 100/100 ہیں، لیکن ایک جو میتھ کا سبجیکٹ ہے بس اس میں اس کے 0 آئے ہیں، اس کو میٹرک ساری دوبارہ کرنی پڑے گی، اس کو کنسیڈر یہی کیا جائے گا کہ اس بندے کی میٹرک نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے چاروں چیزیں یہ جو بتا دی گئی ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا لازم و ملزوم ہے، ان سے یہ ناگزیر نہیں ہے، یہ نجات کی شرائط ہے۔ ان شرطوں کے اوپر عمل کرنا اسی طرح سے لازم ہے جس طرح سے ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اب آگے جو ذمہ داری کلمہ پڑھنے کے آنے کے بعد پڑتی ہے وہ بھی آئے گی۔ اب جو چیزیں ہمیں آسان لگتی ہیں ہم ان کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پر ہماری کوئی ذاتی مفاد آ جائے، کوئی دنیاوی مفاد آ جائے، تو وہاں پہ ہم تھوڑا سا لچک کھا رہے ہوتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے اس کے اوپر عمل نہ بھی کریں گے تو خیر ہے، باقیوں پہ تو کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، چاروں چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ایک سورہ بقرہ میں ہی ذکر کیا گیا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کی آدھی بات کو مانتے ہو، آدھی بات کو مانتے ہی نہیں ہو۔ تو ایسے نہیں چلے گا، ماننا ہو تو پورے کے پورے دین میں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو گئے تو کامیابی ملے گی، چاروں شرائط پھر اسی وقت کامیاب ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا اور باقی معاملات جو ہیں وہ ہمارے جو دنیاوی معاملات ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں اور بعد میں ہم کہیں ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان کے اوپر ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ خاتمہ بالایمان اسی وقت ہوگا جب ہم ایمان بھی لے کے آئیں گے، عمل صالح بھی کریں گے، حق کی تلقین بھی کریں گے، اور پھر اس کے اوپر تلقین کرنے کے بعد ہم صبر بھی کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔